شاید اگنورنٹ ہیں یا ہم اگنورنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو بھی چکا. ہم تمام دن خبروں پہ ہی کام کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہو چکا ہے. ایف آئی اے لاہور میں سمجھ میں نہیں آیا کہ ضروری کیوں ہے, یعنی ایف آئی اے کے پورے ملک میں مراکز ہیں. میں ان تمام چیزوں کو ایسے پھاڑ کے سائڈ پہ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک موقف نہیں ہے, ایک رپورٹ ہے. اور وہ رپورٹ ہے, دیکھیے یہ جو الزام ہے شاندانہ گلزار صاحب, دونوں الزامات ہی ہوئے, یہ اس سے پہلے جو ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ پر الزام, اس سے پہلے یہ الزام کس نے لگایا شاندانہ گلزار صاحبہ سے کہیں پہلے نہیں لگے. اور کیا کیا نہیں ہوا, جو ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا الزام لگاتی ہے, کیا کیا نہیں ہوا, کیا کیا الزامات نہیں لگے. مریم نواز شریف صاحبہ نے السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نمرا سہیل اور طارق متین ہمارے ساتھ ہوں گے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو توہین مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے نوٹس موصول ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے. تو یہ ہو گیا. دیکھیے شاندانہ گلزار صاحبہ انہوں نے دو بار مریم نواز شریف کے حوالے سے بات کی. ایک مریم نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی سے ایک آڈیو, کسی کے پاس موجود آڈیو خود سن رکھی ہے. اور پھر ایک انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو قید میں ہیں ایک بیان دیا کہ ان خواتین کا مریم نواز کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو اب عظمہ بخاری صاحبہ پی ایم ایل این کی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر, وہ تو یہ بتا چکی ہیں کہ مریم نواز ہماری میڈم چیف منسٹر ہماری ریڈ لائن ہے. تو وہ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے کرپشن, اور مریم نواز ریڈ لائن ہے عظمہ بخاری کی پی ایم ایل این کی, اور وہ ان کی ریڈ لائن ہے. اب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں شاندانہ گلزار صاحبہ نے کچھ کہہ دیا, اور اس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کے اس کے بارے میں یہ جملے کہنے پر ان کو نوٹس, یعنی اس میں یہ تو بظاہر نہیں لکھا ہوا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایف آئی اے کے نوٹس میں, ہاں ایف آئی اے کا نوٹس جو ہے وہ اس حوالے سے چپ ہے. ایف آئی اے کے نوٹس کو شاندانہ گلزار صاحبہ نے جب شیئر کیا ہے نا اپنے ٹویٹر پہ, تو انہوں نے ایسے کر کے اور ہنستا ہوا ایک ایموجی ڈال کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فارم 47 والوں آپ کا شکریہ. تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ فارم 47 والے کون, تو وہ اس حکومت کو کہہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہائیلی انٹیمیڈیٹنگ کیمپین اگینسٹ اسٹیٹ فنکشنریز اینڈ کریٹنگ وائلنس ان پبلک اینڈ سوسائٹی تھرو انفارمیشن سسٹم. اچھا مطلب کریٹنگ وائلنس, تو اس کا مطلب ہے وائلنس ہو چکا. جی ٹھیک ہے, یعنی ریسنٹ ہے اور وائلنس ہو چکا. اب شاندانہ گلزار صاحبہ جو نامئی ریلیٹڈ مقدمات تھے ان میں اپنی قید کاٹ چکی ہیں, عدالت سے ان معاملات کو بھگتا چکی ہیں, ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر کریٹنگ وائلنس کہا جا رہا ہے تو پھر ابھی وائلنس کہاں ہوا ہے؟ شاندانہ گلزار صاحبہ کی باتوں پر تازہ وائلنس کہاں ہوا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ثبوت دیا جائے گا. شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ بات کی ہے مریم نواز کے حوالے سے, تو وہ ثبوت دیں یا پھر عدالت جیل. نہیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی یہ کہنے کے بعد کوئی تازہ وائلنس ہو, وائلنس تو نظر نہیں آیا ہمیں. کوئی تازہ پتھر چل گیا, کوئی تازہ گاڑی جل گئی, کوئی تازہ ڈنڈا چل گیا, کوئی نیا سر پھٹ گیا, کیا ہوا؟ توہین مریم نواز ہوئی ہے. انسائٹنگ وائلنس ہوتا نا, تو میں یہ کہتا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کے کسی جملے سے کیا ہو سکتا تھا, تشدد کو اکسانے کے خدشے کے پیش نظر. یہ تو کریٹنگ وائلنس لکھ کر اب ایف آئی اے والے جو ہے وہ شاید اگنورنٹ ہیں یا ہم اگنورنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو بھی چکا. ہم تمام دن خبروں پہ ہی کام کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہو چکا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف نان اپیئرنس it will be assumed that you have nothing to present or state of in your defense. ہاں, تو آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نہیں آتی تو. کچھ نہیں اگر آپ نہیں آتی. تو شاندانہ گلزار صاحبہ کو 14 مارچ کو جی ایف آئی اے لاہور میں طلب کیا گیا. اچھا یہ ایف آئی اے لاہور میں سمجھ میں نہیں آیا کہ ضروری کیوں ہے, یعنی ایف آئی اے کے پورے ملک میں مراکز ہیں, سب کچھ لاہور میں ہی. شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ جو بھی جملے کہے ہیں یا تو یہ پشاور میں کہے ہوں گے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, یا یہ جملے نہیں, پھر ضلع شاہ کے متعلق جو جملے کہے ممکنہ طور پر وہاں جہاں ضلع شاہ کے, میں ضلع شاہ کے معاملے کو مان لیتا ہوں. تو ضلع شاہ کے معاملے میں ایک موقف ہے حکومت پنجاب کا جی
موجودہ یا نگراں حکومت پنجاب کا، ایک موقف ہے پنجاب پولیس کا، ایک موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا. میں ان تمام چیزوں کو ایسے پھاڑ کے سائڈ پہ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک موقف نہیں ہے، ایک رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ ہے محکمہ صحت کے حکام کی، اور اس رپورٹ کے مطابق ضلع شاہ پر تشدد ہوا، تشدد کر کے مارا گیا، اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جسم کے 26 مقامات بشمول نازک مقامات ان پہ تشدد کیا گیا. تو میں مریم نواز کی حکومت، محسن نقوی کی حکومت، آئی جی پنجاب جو ضلع شاہ کے گھر بار بار جاتے رہے، اور ضلع شاہ کا بہنوئی، ضلع شاہ کے بہنوئی کا بھائی جو رانا مشہود سے تعلق، پنجاب اسمبلی کی ملازمت، میں ساری چیزیں ایسے سائڈ پہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو محکمہ صحت کے حکام کی رپورٹ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ اس کا جواب کیوں نہیں ہے پھر کسی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اگر شاندانہ گلزار صاحبہ نے اگر جو بات کہی تھی کہ انہوں نے آڈیو سن رکھی ہے تو ممکنہ طور پر وہ جواب بھی دے سکتی ہیں اس حوالے سے. دیکھیے ظاہر ہے کہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک فیمیل اینکر ہیں، ان کے حوالے سے میں نے بہت پہلے یہ بات بتائی تھی یوٹیوب پر ہی، کہ ان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ان کی اور ایک وفاقی وزیر کی. اب وہ ویڈیو جو تھی اگر وہ کہیں آ جاتی سوشل میڈیا پر، اگر میرے پاس مجھے مل جاتی اور میں اس ویڈیو کو پریزنٹ کر دیتا کہیں، تو وہ تہلکہ مچ جاتا، خاص طور پہ ان اینکر اور وزیر کے لیے، دونوں کے لیے تہلکہ مچ جاتا. یعنی جس طرح کے الزامات عمران خان پہ لگائے گئے ہیں لطیف کی جانب سے، اس نوعیت کی ابتدا کی ویڈیو تھی وہ، ٹھیک ہے، وہ میں نے خود دیکھی. لیکن اب تو میں نے ان صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا مجھے دے دیجئے. ان صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ ویڈیو اس لیے نہیں دے سکتا کہ اگر میں یہ ویڈیو آپ کو دے دیتا ہوں تو یہ ویڈیو چونکہ جس جگہ کی ہے وہ جگہ میری ہے، تو ان دونوں کے سامنے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس ویڈیو کو دینے والا میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ ایک عدد فارم ہاؤس ہے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہو سکتا، تو میں یہ ویڈیو نہیں دے سکتا. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے بٹ میرے پاس وہ چیز ہے نہیں. لیکن یہاں ایک تو پاسبلٹی ہے اس کیس میں بھی. اب شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں انہوں نے سن رکھی ہے، تو ممکنہ طور پر جب عدالتوں کو یا پھر ایف آئی اے کو دینے کی بات ہوگی تو وہ دے دیں گے. اب اس میں ایک اور فرق ہے، میں نے ان خاتون اینکر کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، میں نے ان وزیر صاحب کا نام کہیں نہیں لیا، اور میں نے اس بارے میں کبھی بھی کوئی بھی بات ابھی بھی نہیں لیا، پہلے بھی کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. اس وجہ سے نہیں کیونکہ میرے پاس وہ ویڈیو ہے نہیں، یا میں اس ویڈیو کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو میں نے وہ نام نہیں لیا. شاندانہ صاحبہ کے کیس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ نام لیا مریم نواز صاحبہ کا. تو اگر انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات بہت سنگین نوعیت کی ہے، اور جن کا نام لے کے کی گئی ہے تو وہ کہیں گی نا کہ اب آپ ثبوت دیں آپ نے میرے لیے ایسی بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جابر ہیں، ظالم ہیں. انہوں نے ضلع شاہ کے قتل کے موقع پر یا مبینہ قتل کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اس پر 3-4 مرتبہ گاڑی چڑھائیں تاکہ یہ لگے یہ تاثر جائے کہ پی ٹی آئی والوں نے. اچھا، انہوں نے ضلع شاہ کا نام شاندانہ گلزار صاحبہ نے لے دیا تھا، ٹھیک ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ضلع شاہ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمیں جو کچھ بھی دیکھنے کو ملا، ضلع شاہ ہمیں مسلسل عمران خان کے، اور دیکھیے ایک مذاق اس میں اور ہے، سب سے بڑا مذاق، ہم شاندانہ گلزار صاحبہ پہ واپس فوراً آ رہے ہیں تاکہ ٹاپک سے نہ ہٹیں. وہ یہ کہ عمران خان پر اب بھی ضلع شاہ کے قتل کا مقدمہ برقرار ہے. پنجاب پولیس یہ ثابت کر چکی اپنی طرف سے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں جان سے گیا، ٹھیک ہے نا، اور اب تک مقدمہ قتل کا عمران خان پہ برقرار ہے. بخاری صاحبہ نے آج کہا نا کہ وہ ضلع شاہ عمران خان سے ملنے کے لیے زمان پارک میں بیٹھے رہتے تھے سردی کی راتوں میں، لیکن ان سے ملاقات تک نہیں کی جا رہی ہوتی تھی. تو خیر یہ جو بات ہے کہ ان سے ملاقات نہیں کی جا رہی ہوتی تھی، یہ تو ہم نے ابھی بلوچ لیڈرز کو بھی دیکھا، ہم نے بلوچ صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے. اچھا ابھی نہیں تھا لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی ابھی. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی، وہ زیادہ مزیدار تھی. میاں نواز شریف صاحب خواجہ آصف صاحب سے ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے، لیکن خواجہ آصف صاحب نہیں چاہ رہے. آج میاں صاحب نے بتایا کس سے ہاتھ ملایا ہے؟ جی وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے. اچھا کمنگ بیک ٹو شاندانہ گلزار صاحب. اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، اور وہ انہوں نے آن ریکارڈ کسی سے بات کرتے ہوئے، اور وہ سامنے اس کی ویڈیو بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پر یہ بھی الزام ہے کہ خواتین جن سے وہ ملاقات کر رہی تھی، ان خواتین نے ان کو یہ بتایا ہے
کہ جب وہ پریس کانفرنس کے لیے تیار نہیں تھی یا پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی تب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ ان کی ویڈیوز بنائیں اگر یہ پریس کانفرنس نہیں کرتی. اچھا دیکھیے یہ جو الزام ہے شاندانہ گلزار صاحب، دونوں الزامات ہی ہوئے، یہ اس سے پہلے جو ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ پر الزام، اس سے پہلے یہ الزام کس نے لگایا شاندانہ گلزار صاحبہ سے کہیں پہلے؟ یہ صنم جاوید کے والد نے لگایا. انہوں نے کہا ان لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا سیل سے، اٹھا کر لے کر جاتے تھے چھت پر، وہاں یہ جوان بچیاں ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک پولیس والا وہاں پر دھوتی میں پڑا ہوا سو رہا ہے، اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں. بدتمیزی کی اس نے اور کہا گیا تم جس کو نانی کہتی ہو یہ اس کے کہنے پہ بنا رہے ہیں. اور یہ سب کو پتا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کس کو نانی کہتی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ کو کہتی ہیں. اور دیکھیں اب تو یہ معاملہ آگے جا رہا ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ اب پابند سلاسل. دیکھیے ایف آئی اے جب ان کو بلا رہی ہے تو شاندانہ گلزار صاحبہ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اس نوٹس کے اگینسٹ عدالت جائیں اور عدالت سے اس پر اسٹے لے لیں اور یہ رک جائے کام. لیکن عدالت یہ کہے کہ آپ نے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، نہیں یعنی گرفتاری سے روک دے گی. اچھا یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ گرفتاری سے روکنے والا کام تو ضرور ہونا چاہیے. یعنی شاندانہ گلزار صاحبہ سے کہا جائے کہ آپ نے جو کہا ہے اس کو ثابت کیجئے یا اس پر رجوع کیجئے. لیکن شاندانہ گلزار صاحبہ کو اس پر گرفتار کر لیا جائے، عدالت میرا یہ خیال ہے کہ گرفتاری سے ضرور روک دے گی اور یہ ہوتا ہے، عام طور پر ہو جاتا ہے ہمارے ہاں. وگرنہ ایف آئی اے والے کیا کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ستور کے کیس میں، ستور عمران نیاز، تو وہ پھر گرفتاری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو شاندانہ گلزار صاحبہ اس کو عدالت میں جا کر ایک حد تک ریلیف لے سکتی ہیں، اس کے بعد تفتیش میں شامل ہونا ہے. چونکہ انہوں نے الزام بہت بڑا لگا دیا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیس ہیں، ماؤتھ فیس. یار دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ الزام بہت بڑا لگا دیا ہے، ہمارے ہاں یہ جو الزامات ہیں کیا کیا نہیں لگے اور کیا کیا نہیں ہوا. جو ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا الزام لگا دیا، کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا الزامات نہیں لگے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بے حسی کا مظاہرہ ہے کیا ارشد شریف کے کیس میں نہیں کیا تھا؟ انتہائی درجے کی بے حسی کا مظاہرہ. پہلے کیک کاٹا تھا، پھر اس کے بعد وہ تصویر جو ٹویٹر پہ جو شیئر کر کے ٹویٹ کیا تھا، تو کیا نہیں کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ ان سے کہا گیا تھا کہ جو آپ ارشد کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کی والدہ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، ثابت کیجئے. کیا ثابت کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ نہیں. لیکن پھر کسی شخص پر یہ جو ہے نا بڑا الزام لگا دیا، اس کو رہنے دیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو ایک شخص پر اس کی شہادت کے بعد اتنا بڑا الزام لگایا، ایک لفظ ثابت نہیں کر سکی اور بار بار کیا نا مریم نواز شریف صاحبہ نے. شاندانہ کو ان کے ججز کو گالیاں دی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں دی ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں پالیٹکس میں ہو جاتی ہے، بڑی بڑی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا. خیر ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو نا وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو ہمیں کوئی آسمان سے اتری ہوئی اور آج تک ہر کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا الزام لگانے. ہاں مطلب پالیٹکس ہے یار، اور اس میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. مطلب یہ لوگ ایک دوسرے کو دنیا کا سب سے بڑا چور کہتے رہے، آج ایک دوسرے کو ووٹ ڈال رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ خیر ہے، ایزی ہوتا ہے ہماری پالیٹکس میں، گھٹیا بن کے. لیکن اب مریم نواز صاحبہ کو کہہ دیا اب ایزی نہیں ہے یہ. ہاں وہ چونکہ نون لیگ نے بنا لیا ہے نا، ان کو اپنی ریڈ لائن بنا لی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، نون لیگ کو آہستہ آہستہ عادت ہونی چاہیے. پارلیمانی سیاست ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹر والا کام نہیں ہے، ایسے چلے گا نہیں. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.